السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، رہنمائی کریں۔ رہنمائی یہ ہے میرے بھائی کہ اہل حدیث اور اہل سنت یہ فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ دے اور کتاب و سنت سے دور ہو جائے، تو اہل حدیث اہل سنت فرقہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا، بریلوی دیوبندی یہ نسبتیں ہیں میرے بھائی، فقط نسبت کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے جو بریلی مدرسے کی طرف نسبت کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو دیوبند کے مدرسے کی طرف نسبت کرتا ہے، نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہیں پاکستانی، تو ہماری نسبت ہمارے ملک کی طرف ہے، ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی ہے وہ ہے ہندوستانی، تو اس کی نسبت ہندوستان کی طرف ہے۔ اسی طرح امریکی ہے اور اسی طرح برطانوی ہے، اسی طرح عربی ہے اور اجمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح نسبتیں ہوتی ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، لا باسا، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج اس وقت ہوتا ہے، خرابی اس وقت ہے کہ جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیں، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں، اور کیل و کال کو سامنے کر لیں، کہا گیا اور فلاں نے کہا، یہ سامنے لے آئیں اور کتاب و سنت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں، یہ کام حرام ہے، یہ کرنے کا نہیں ہے، اس کام سے باز رہنا ہے۔ باقی اگر ایک مسلمان ہے اور کتاب و سنت مسلمان ہے، کتاب و سنت عقائد، اعمال، مسائل میں اس کا منہج ہے، اس نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہے کتاب اللہ کو، سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر اپنے آپ کو حنفی کہلوائے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوائے، وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوائے، وہ اپنے آپ کو جناب بریلوی کہلوائے، دیوبندی کہلوائے، لا باسا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لا حرجہ، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ جب کتاب و سنت نصب العین ہو، کتاب و سنت مشعل راہ ہو، کتاب و سنت اصول دین ہو، اس کے بعد علاقے کی نسبت، حضرات اور شخصیات کی نسبت، ہاں جی، اس طرح کی نسبتوں سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بلکہ حضرات صحابہ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کا ساتھ دینے والے، انہیں قرآن مجید نے حواری کہا ہے، ہاں جی، اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حالانکہ وہ تو مسلم تھے، نام تو ان کا بھی مسلم تھا۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام مسلم اور ان کی ساری اولاد جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سب مسلم، اللہ نے ڈے ون سے ڈے اینڈ تک ہمارا نام مسلم رکھا ہے، مگر قرآن مجید نے یہ نہیں کہا اذ قال المسلمون نحن انصار اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کی، پیغمبر کی، وحی الہی کی مدد کریں گے۔ تو ہم اگر صحابہ کی بات کریں، یہاں سبحان اللہ انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، ہیں جی، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے مختلف قبیلوں کے مختلف سردار بنائے، پھر ان کے اندر بدری بھی ہیں اور ان کے اندر جو ہے جناب اسی طرح دیگر بھی ہیں۔ تو یہ کسی حضرت کی طرف نسبت ہو، کسی شہر کی طرف نسبت ہو، شخصیت کی طرف نسبت ہے، کسی مدرسے کی طرف نسبت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت تب بنتی ہے کہ جب ہم کتاب اللہ کو چھوڑ دیں۔ قرآن مجید نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا بیان، قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے؟
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سیرت، حدیث اور تقریر ہے۔ تو جب کتاب اللہ پاس موجود ہے، سنت رسول اللہ پاس موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں ان کو پکڑے رہو گے گمراہ کبھی نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ موطا امام مالک اور صحیح مسلم میں فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت، میری اطرت۔ کتاب اللہ کو زندگی کا نصب العین بنا لینا ہے، اور میری اطرت و میرے اہل بیت کے ساتھ پیار، محبت، پریم اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب دیکھیے نعوذ باللہ ستم ظریفی، امت نے کتاب اللہ بھی چھوڑی اور اہل بیت کے ساتھ بھی برا کیا، نتیجہ یہ ہے کہ امت خوار ہے، اللہ من رحم ربی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ نام رکھنا اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت ہے کہ ہم اعتصام بحبل اللہ چھوڑ دیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، اس کے حبیب اور محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث کو چھوڑ دیں، فرقہ واریت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین منکرین حدیث کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قادیانیوں، احمدیوں، مرزائیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان حکمران عطا فرمائے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو ان مرزائیوں، قادیانیوں، بے ایمانوں، مرتدوں کو قتل کر دے اور ان کے ناپاک وجود سے زمین کا سینہ